السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں، انہیں سن کر سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں اپنے گفتگو کا آغاز ہم جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حدیث ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں ذکر کی تھی، اور اس کا کچھ حصہ وقت کی قلت کی بنا پر رہ گیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سب سے پہلے اسی حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ کتاب الحج، جس کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے احکام و مسائل کے سلسلے میں احادیث کا ذکر کیا ہے اور ابواب بھی ترتیب دیے ہیں، ہماری عملی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری اور مفید بھی ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں جس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، وہ موضوع تھا احرام کی صورت میں کون سی چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں، اور احرام کی حالت میں کون سے امور ناجائز ہیں، اور پھر اسی سے متعلقہ دیگر احکام اور مسائل بھی ہم نے ذکر کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ احادیث جن کا سلسلہ ہم نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس پر وہ باب، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر وہ الفاظ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، تاکہ پچھلے پروگرام اور آج کے پروگرام سے باہمی مطابقت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ احرام کی کئی ایک صورتیں ہیں جس کے لیے ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا نیت کرتا ہے، تو خاص طور پر حج کے سلسلے میں حج تمتع ہے، حج افراد ہے، اور حج قران، یہ تین حج ہیں جن کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ ضرورت کی بنا پر دین میں سختی نہیں، اللہ نے اس امت پر یہ فضل و کرم کیا ہے کہ جب کوئی مجبوری لاحق ہو تو اس وقت تقدیم و تاخیر بھی جائز ہے، جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی عمرے کے احرام کو حج کے احرام میں بدلنا، یا حج کی نیت سے اگر کوئی احرام باندھا ہے تو اس کو عمرے میں بدلنا، تو یہ بھی ضرورت کے تحت جائز ہے، جیسا کہ ان احادیث میں ہم نے سیکھا اور ذکر کیا۔ آج کی جو حدیث میں چاہوں گا کہ اس کو مکمل کرتے ہوئے دوسری حدیث کی طرف آؤں، وہ ہمارے پاس 757 حدیث نمبر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی۔ اس کا ابتدائی حصہ میں اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کو قدر وضاحت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت خرجنا لا نرى الا الحج،
ہم نکلے رحمت للعالمین کی رفاقت میں، اور ہمارا مقصود صرف حج کی ادائیگی تھا۔ فلما کنّا بصرفہ، جب ہم صرف مقام پر پہنچے جو مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر پہلے حرم سے باہر ہل میں موجود ہے، حض تو مجھے ایام ماہواری لاحق ہوئے، شروع ہوئے۔ فداخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وأنا ابکی، اور میں رو رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رونا دین کے نقصان یا کمی کے خدشے کی بنا پر تھا، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ ایک دین کے نقصان کا سبب بنتا ہے، عمل میں کمی کا باعث بنتا ہے یہ حیض کا آنا یا ایام ماہواری، جس سے مرد محفوظ ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ تو وہ رو پڑیں کہ اس سے مجھے نقصان لاحق ہوگا، کتنی مشقت اور محنت اور تگ و دو اور لمبے سفر، دشوار گزار راستوں اور صحراؤں کو عبور کر کے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ہم آئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ میں رو رہی تھی۔ قال مالا، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے عائشہ، انفستے، کہ آپ کو کیا ایام ماہواری آ گئے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ تسلی تشفی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ امر ہے کہ یہ فطری ایک معاملہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ تو اس کا آنا ایک صحت کی علامت بھی ہے اور فطرت بھی ہے، نارمل یہ حالات کا تقاضا ہے یہ اور علامت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ فقدی ما یقدی الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، تو تم وہی کچھ کرو، سارے معاملات اور امور، گھبرانے کی یا رونے کی ضرورت نہیں، جو کہ ایک حاجی عام نارمل حالات میں عبادات سر انجام دیتا ہے، آپ وہ سارے مناسک ادا کیجئے سوائے اللہ کے گھر کے طواف کے۔ تو قالت وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، تو یہاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ کا الحاکمین نے صنف نازک یعنی خاتون کو، امت مسلمہ کی عورتوں کو ان ایام میں فارغ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بہت مخصوص پابندیاں ہیں، بقیہ سارے وہ ذکر اذکار کرے گی، اور نہ ہی اس کو فارغ رہنے کی اجازت ہے، جیسا کہ دیگر قومیں یہود و نصارہ وغیرہ اور مجوس اس حالت میں ایک عورت کو منحوس خیال کرتے ہوئے ان ایام میں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس کو کہ کہیں ٹچ نہ ہمیں کر لے اور ہم نوست زدہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ انتہائی اس شریعت طاہرہ کے مزاج کے خلاف اور فطرت کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایام ماہواری سے نبرداز ماہ ہونا ان حالات میں، شاید اس میں یہ حکمت پہ نہا ہو کہ قیامت تک کی امت کی خواتین کے لیے یہ ایک اسوہ بن جائے، اور مسائل جو خواتین سے متعلقہ ہیں خاص طور پر حج کی ادائیگی کے بارے میں، تو اس سلسلے میں انہیں رہنمائی مل جائے۔ اسی طرح حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی انہی ایام میں آئیں، حج کے دوران ہی، جن کا آگے ذکر اختصار سے آئے گا۔ بہرحال آگے ہے قولت وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اس دوران، یعنی اس حجۃ الوداع کے موقع پر، ان نسائہ، اپنی
عورتوں کی طرف یعنی گھر والیوں کی طرف سے بالبقری ایک گائے کی، یا بقراتن ایک گائے ہوتی ہے، بالبقر بانی ایک سے زیادہ جو گائیں ہیں وہ آپ نے ذبح کیں۔ دوسری روایت میں جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یوم النحر تھا اس دن 10 ذی الحج کو بہت ہی تازہ اور فریش گوشت پیش کیا گیا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ گوشت کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے ذبح کی ہے، تو یہ اس گائے کا قربانی کا گوشت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کیا اور کھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ناظرین کہ کوئی شخص اگر کسی کی طرف سے قربانی دینا چاہے تو ضروری نہیں کہ اس کو علم میں لایا جائے یا اس کو بتایا جائے یا اس سے پوچھا جائے، بلکہ اس کو اطلاع دیے بغیر اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور دونوں کو اس سے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک یہ بھی امت کو رہنمائی ہے، خاص طور پر امت کے مرد حضرات کو، کہ جو شوہر ہیں جن کی گھر والیاں ہیں، کہ وہ اپنے گھر والیوں کو ہر دینی اور دنیاوی کاز میں یا معاملات میں ان کو شامل رکھیں، اپنے ساتھ ان کو الگ نہ رکھیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ وہ موجود نہ ہو یا انہیں شامل نہ کیا جا سکے تو ارادتاً نیت کر کے ان کو نیکی کے خیر میں شامل کرنا، ان کو اپنے ساتھ شریک رکھنا، یہ سنت طاہرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانیاں فرمائیں۔ ناظرین آتے ہیں اس کی طرف جو ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے اگلی، اسی باب کے تحت جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بوقت ضرورت عمرے کا اگر احرام باندھا ہو تو اس کو حج میں بدلنا، یا حج کے لیے احرام نیت کی ہو تو ایسی صورت بن جائے تو اس کو عمرہ بنا لینا اور پھر آگے الگ حج ادا کرنا، یہ درست اور جائز ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 758، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر تھیں اس حجۃ الوداع کے موقع پر، تو خصوصاً آپ کو چونکہ دینی احکام اور مسائل پر بڑا عبور بھی تھا اور ذوق بھی تھا، اور امت کی خواتین کا آپ کو بہت ہی احساس ہوتا تھا، اس لیے آپ خاص طور پر ان مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی بھی تھیں اور پھر آگے کنوے کرتیں، جیسا کہ بہت ساری احادیث صحیحہ آپ سے منقول ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں کہتی ہیں قالت خرجنا محلین بالحج فی اشہر الحج وحرم الحج، کہ ہم عازم سفر ہوئے یا نکلے اپنا نیت کرتے ہوئے حج کی، محلین بالحج، یا یہ ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی نیت کر کے، فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں۔ حج کے مہینے جیسا کہ معلوم ہے الحج اشہر معلومات، اور ان حج کے مہینوں سے مراد یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تو متفق علیہ یہ مہینے یا وقت ہے، لیکن بعض ائمہ یا علماء کے نزدیک ذی الحج کا پورا مہینہ ہے۔ تو شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج، انہیں اشہر الحج کا نام دیا گیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت کے اندر حج کی ادائیگی کے لیے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے کسی بھی وقت حج کی غرض سے یا حج کی نیت سے، اس لیے اللہ نے یہ امت مسلمہ کو توسیع دی ہے وقت میں اور ٹائم میں آسانی کے لیے، کہ وہ اس وقت کے اندر کسی بھی وقت
حج کے لیے عمرہ یا احرام باندھ کر عمرہ کرے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھ لے، جس طرح اس کے لیے سہولت میسر ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فنزلنا بصارفہ، ہم جب مدینہ سے چلے تو حج کی غرض سے تو صرف مقام پر، جیسا کہ پہلی حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے، ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم رکے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ فمن لم یکن معه ہدی فاحب ان یجعلها عمرۃ فلیفعل، کہ وہ شخص جو کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا یا لا سکا اپنے گھر سے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس احرام کو عمرے کا احرام بنا لے، تو فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ صحابہ جب مدینہ سے چلے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ محلین بالحج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہ ہم حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی نیت سے نکلے، تو مراد اس سے حج افراد ہو سکتا ہے، مفرد، کہ جس میں عمرہ بھی نہیں اور صرف حج ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، اس کا آگے اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ جاہلیت سے پہلے یا جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، عہد رسالت سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تھے وہ حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھنا گناہ کبیرہ تصور کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینے صرف حج کے لیے ہیں، عمرہ بقیہ سال ادا ہوتا ہے یا ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا احرام باندھ لیتا ہے تو وہ بڑا گناہ کا مرتکب ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا عجیب ان کا انداز اور معاملہ تھا، جس کی ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری تھی، تو خود ہی انہوں نے کوئی مفروضہ بنا لیا تھا اس سلسلے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنڈیم کیا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہاں غالباً یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے وہ جاہلیت کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے حج کا ہی احرام باندھا سب نے، لیکن رحمۃ للعالمین نے مسئلے کی وضاحت فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی بات کہہ دی کہ جس کے پاس جانور نہیں وہ اس کو عمرہ بنا لے۔ تو انشاءاللہ بقیہ حدیث کا حصہ ہم ناظرین کے گوش گزار کریں گے اللہ کی توفیق سے آئندہ پروگرام میں۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ دعا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔